اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرجهم اجمعین. Assalamu alaikum Mu'min and Mu'minat. You are watching Anam and Aruj Naqvi Official, and this is me Sayyida Anam Naqvi with Aruj. Today we are going to share with you the happiness and joy of the 7th Shabanul Muazzam Wiladat Basadat of Amir Qasim جناب قاسم ابن امام حسن مجتبی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجعل فرجهم اجمعین. سب سے پہلے تو بارگاہ صاحب عصر و زمان اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجعل فرجهم اجمعین مولا کی بارگاہ میں اور تمام آپ مومنین مومنات کی بارگاہ میں اظہار تبریک پیش کرتے ہیں، آپ کو ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ آج کا میلاد امیر قاسم کے نام ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند کے نام ہے، اس فرزند کے نام ہے جو 13 سالہ سن میں معرفت امام رکھتا ہے، وقت کے امام کی معرفت کے. سید الشہداء ان کے چچا تو ہیں لیکن زمانے کے امام ہیں، اور زمانے کے امام کے نصرت کے لیے کیسے اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے اور موت کے لیے خود کو کیسے تیار کرنا ہے، شہادت کے لیے کس قدر پرجوش جذبہ ان کا نظر آیا ہے میدان کربلا میں. ایسے جوہر دکھایا کہ آپ امیر المومنین اور اپنے بابا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جنگ کا نقشہ کھینچتے ہوئے دشمن کو دکھا رہے تھے کہ میں پھر سے پنجتن کے حوالے سے میں اپنے بابا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اور میں ان کے حوالے سے ایسی جنگ کروں گا کہ تمہیں حسن مجتبی کی جنگ یاد آ جائے، اور میں ایسی جنگ کروں گا تمہیں میرے دادا امیر المومنین کی صفین یاد آ جائے. تو شہزادہ شبیہ ہے مولا کائنات کی، اور آپ شبیہ ہیں اپنے بابا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، کہ کیا ہم جناب ام فروہ کو ہدیہ تبریک پیش کریں کہ آپ نے خاندان اہل بیت کو ایسا عظیم شہزادہ عطا کیا ہے کہ جو اپنے امام کی نصرت کے لیے ہر وقت تیار ہے کہ پہچان لو کہ نور نگاہ حسن ہوں میں. رجس پڑا ہے شہزادے نے میدان جنگ میں. ہم جتنے بھی فضائل کہیں کم ہوں گے لیکن کچھ ہم ضرور اہل بیت کو، رسول خدا کو، بی زہرا کو، مولا مشکل کشا کو، جناب ام فروہ کو، مولا حسن کو خاص طور پہ آج مبارکباد ہم سب کی طرف سے، انم اینڈ عروج نقوی آفیشیل فیملی کی طرف سے. آپ سب ہماری فیملی ہیں کہ جو ذکر اہل بیت ہر روز سنتے ہیں، شبان کے تمام ولادت ہمارے ساتھ سن رہے ہیں. تو ہم اپنی طرف سے بی بی کو یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ شہزادے کا تعارف کیسے کروائیں کہ پہچان لو کہ نور نگاہ حسن ہوں میں، پہچان لو کہ نور نگاہ حسن ہوں میں، پہچان لو کہ شمع دل پنجتن ہوں میں، پہچان لو کہ خویش امام زمن ہوں میں، پہچان لو کہ جان شہ بے وطن ہوں میں، پہچان لو مولا کا یہ کرم ہے کہ میں کامیاب ہوں، مولا کا یہ کرم ہے کہ میں کامیاب ہوں، یسرب سے تا بہشت بری ہم رکاب ہوں، کہ میں اپنے امام وقت کے ہم رکاب ہوں، میں اپنے چچا کے ہم رکاب ہوں، میں اپنے سن سال میں تمہاری نظر میں چاہے چھوٹا ہوں لیکن میں اس جنگ میں ایک عظیم کارنامہ انجام دینے کے لیے تیار ہوں. کہ میر بابر علی انیس نے بہت خوبصورتی سے وہ رز شہزادہ قاسم علیہ السلام نے جو میدان جنگ کربلا میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کی مثال نہیں ملتی، کہ جہاں پر انصار اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجعل فرجهم اجمعین کتنے عظیم جذبے تھے، وہاں خود ان کے بھائی کے فرزند کا کیا جذبہ ہوگا کہ جن کو ان کے چچا نے پالا، غازی عباس علیہ السلام نے تربیت کی، کمرے بنی ہاشم کے شاگرد رہے ہیں جنہوں نے آپ کو فنون حرب سکھائے ہیں. اور کیا رتبہ ہوگا اس شہزادے کا کہ جس کی جنگ دینے کے لیے ابوالفضل عباس علیہ السلام جیسی ہستی خیمہ پہ کھڑی ہے، در خیمہ سے کمرے بنی ہاشم دیکھ رہے ہیں اور شہزادے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور مرحبا مرحبا کہہ رہے ہیں. اور جنگ کا تمام نظارہ دیکھنے کے لیے جس شہزادے کے لیے بنی ہاشم کا قمر موجود ہو، اور جس شہزادے کے لیے جنت کا سردار موجود ہو، اور وہاں پہ امام حسین علیہ السلام شہزادے کی جنگ دیکھ بھی رہے ہوں اور ان کو سراہتے جا رہے ہوں اور مرحبا کہتے جا رہے ہوں، غازی عباس مرحبا کہتے جا رہے ہوں، بیبیاں مرحبا کہہ رہی ہوں. کیا مقام ہوگا اس بہشتی شہزادے کا کہ آج ذکر ہی ایک بہشتی شہزادے کا ہے کہ جو رجس پڑھتے تھے تو کیا خوب پڑھتے تھے کہ اتنے میں رجس پڑھنے لگے قاسم نوشاہ، اور دشمن کے لشکر میں کیا دھوم مچ گئی کہ
آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ. کیوں 9 لاکھ کے لشکر کو ایک 13 برس کے شہزادے کے آنے پر اتنا آگاہ کرنے کی ضرورت تھی؟ لیکن میر بابر علی نیس نے بہت خوبصورت الفاظ میں کہہ دیا کہ اتنے میں رجز پڑھنے لگے قاسم نوشا آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ. دادا ہے ہمارا اسد اللہ. اب للکارا شہزادہ قاسم علیہ السلام نے دشمن کو للکارا اور تعارف کروایا کہ دشمن آگاہ ہو جاؤ کہ دادا ہے ہمارا اسد اللہ ید اللہ. امو ہے حسین ابن علی سید زیجہ، کہ ہمارے جو چچا ہیں ہمارے امو ہیں حسین ابن علی سید زیجہ. میں لخت دل فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں لخت دل فاطمہ کا لخت جگر ہوں. پانی میں جسے زہر دیا میں اس کا پسر ہوں، کہ میں حسن سبز قبا کا پسر ہوں. ہم سلام پیش کرتے جناب ام فروا کو کہ آپ نے ایسا بہترین فرزند عطا کیا کہ جن کے نزدیک عروج. کتنی خوبصورت بات ہے، جب بھی شہزادے کی ولادت آتی ہے یا شہادت کے ایام بھی آتے ہیں تو ہر جگہ پہ شہزادہ قاسم کی پہچان کے طور پہ وہ جملہ لکھا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے جس کی تشریح شہزادہ قاسم علیہ السلام نے کی ہے. پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، ہر ذی روح کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم سب نے پڑھ لیا، ہم نے اس آیت کو لوگوں تک کنوے کیا، بات کر دی، اتنی کر دی کہ جی ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن موت کا اصل ذائقہ ہے کیا، یہ بتائیں گے فرزند حسن مجتبیٰ علیہ السلام. کربلا کو لوگوں نے ابھی سمجھا ہی نہیں ہے. کربلا ایک عجب منظر پیش کرتی ہے. کربلا قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرتی ہے. کربلا ایسے کردار آپ کو عطا کرتی کہ آپ زندگی کو اس کو کسوٹی پہ رکھ کے پرکھ لیں کہ اب بھی زمانے کے امام ہیں تو ہم نصرت میں کہاں کھڑے ہیں. شہزادوں نے بتایا کہ اگر تمہارا سن 13 برس ہے، یا تم 6 ماہ کے ہو، یا تم 18 سال کے ہو، یا تم 32 سالہ نوجوان ہو، تم 72 کے مختصر جماعت ہو، تمہارے اسباب کم ہے جنگ کے لیے، ریسورسز چاہے کم ہے، تمہارے جذبے کہاں ہیں، تم حق کے کتنا ساتھ ہو، باطل کے کتنا مخالف ہو. تو کربلا نے ہمیں بتایا یہ وہ شہزادے ہیں، شہزادہ قاسم ابن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جو کہ فرماتے ہیں چچا جب راز شہادت کھلا ہے، محضر شہادت کھلا ہے، ہر شہید کے بارے میں سید الشہداء نے بتایا کل یہ جنگ لڑے گا، یہ جنگ لڑے گا، یہ جنگ لڑے گا. اور شہزادہ قاسم کی معرفت امام یہ تھی کہ گریا کرنے لگے کہ چچا آپ نے میرا نام لے لیا، میں آپ پہ پہلے قربان ہونا چاہتا ہوں. اور ماں ایسی ہیں، اس ماں کو سلام کہ وہ چاہتی ہیں کہ پہلے فرزند فاطمہ زہرا پہ میرا لال قربان، پہلے حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند قربان ہو، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی دین کی نصرت کے بارے میں یہی خواہش تھی کہ دین کو بچانے کا ذمہ میرے بھائی حسین پہ آئے گا. جب میں نہ ہوں گا تو میری جگہ میرا بیٹا حسن ہوگا. تو مولا حسن مجتبیٰ نے اپنے بیٹے کو تعویذ باندھ دیا دائیں بازو پہ، اور وہ جب اجازت طلب کر رہے ہیں چچا سے، اور مولا حسین کہتے ہیں میں پارا جگرے حسن مجتبیٰ کو کیسے جنگ کی جانب بھیج دوں. کہا چچا بابا کی وصیت میرے بازو پہ بندھی ہے، یہ جذبہ ہے کربلا میں. اور وصیت میں لکھا تھا کہ بھیا جب میں نہ ہوں گا کربلا میں، میرے فرزند قاسم کو آپ کے ساتھ میری نصرت کرنی، کہ میں ہوتا تو یہی کرتا تو قاسم نصرت کرے. تو مولا حسین نے پھر شہزادے سے پوچھا کہ اے میرے فرزند آپ نے موت کو کیسا پایا، یا موت کے لیے اس قدر آمادہ ہیں، آپ اس قدر تیار ہیں کہ آپ اسلام پہ اپنے آپ کو قربان کر دیں، اتنی سی کم سن میں اتنا بڑا جذبہ کہ آپ وقت امام کے لیے، اپنے دین کے لیے خود کو 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. تو شہزادے نے کہا تاریخی جملہ کہ چچا میں موت کو شہد سے بھی زیادہ شیریں جانتا ہوں، کہ کسی نے آج تک، کسی مصنف نے، کسی مورخ نے، کسی کتاب میں کسی راوی نے نہ لکھا، کسی مفسر نے کبھی نہ لکھا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. کبھی کسی اور ہستی نے موت کا ذائقہ بتایا ہو. نہیں، یہ خاندان اہل بیت کا ہی شرف ہے کہ ان کے شہزادے اس عمر میں بھی موت کا ذائقہ جانتے ہیں اور چکھنے کے لیے تیار ہیں. اور شہزادے نے تشبیہ دی ہے اس موت کو کہ جو امام حق وقت کے امام کی نصرت میں ہو، وہ موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے کہ جس کا مقصد رضائے پروردگار ہو. جی عروج شہزادے کے کیا فضائل، آپ بی بی ام فروا کو، مولا حسن مجتبیٰ کو، ان کی دادی زہرا کو، ان کے جد رسول پاک کو آج کیا فضائل ہدیہ کرنا چاہیں گی؟ الحمدللہ فضائل ہمارے پاس بہت اچھے ہیں، اور
طویل نہیں کریں گے، لیکن انم بہت خوبصورتی سے بیان کر رہی تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا میں مزید سنوں، کیونکہ جہاں پر انم نے مثال دی بنی ہاشم کے نوجوانوں کی، شہزادہ علی قاسم سے سٹارٹ کیا کہ انہوں نے موت کو شہد سے زیادہ شیریں پایا، اور یہاں پر میں کچھ ایگزامپلز دینا چاہوں گی. ایگزامپلز یہ ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنے روٹین میں دیکھیں گے، اس کے علاوہ بہت سی ایگزامپلز ہیں دینے کے لیے، جب آپ کو کسی کام کے بارے میں، یہاں شہادت کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، کہ جس کے لیے آپ کا ذہن تیار نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو آمادہ کیا جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ہمیں تو پہلے بتایا نہیں گیا، ہم ریڈی نہیں ہیں اس کام کے لیے، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، ہماری باڈی اجازت نہیں دیتی. اور مولا کائنات بھی تو لشکر کو آمادہ کیا کرتے تھے جنگوں کے لیے. کبھی مولا سردی ہے ہم سو رہے ہیں، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، گرمی ہے مولا گرمی بہت ہے، پر یہ ساقی کوثر کا پوتا ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے. کربلا کی اس گرمی کو، 10 محرم اور عاشور کی اس تپش کو ہم سب جانتے جس میں شہزادے نے یہ الفاظ. اور یہاں پہ اگزامپل یہ تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی بنی ہاشم کے جوانوں سے یا کسی بھی بچے سے یہ نہیں کہا، مطلب ارادتاً ان کو پہلے سے دماغی طور پر ریڈی نہیں کیا کہ اب ہم جا رہے ہیں، اب ہم شہید ہونے جا رہے ہیں یا تیار ہو جائیں. نہیں، یہ 28 رجب کو تیاری کے وقت مدینہ روانہ ہوتے وقت، پھر مکہ جاتے ہوئے، پھر اس کے بعد کربلا میں نہیں، نہ 2 محرم کو نہ 5 محرم کو. یہ جب سوال کیا گیا کہ شہزادے نے موت کو کیسا پایا، یہ 10 محرم کے دن کی بات ہے، کہ کسی آمادگی کی ضرورت نہیں. جیسے کہ انم نے کہا کہ وہ کن کے پوتے ہیں، کس خاندان سے ان کا تعلق ہے، کریم ابن کریم ہیں، کہ ان کے کیا ہی کہنے کہ ان کو ابھی ایک چیز کہی گئی اور وہ آلریڈی اس کے لیے آمادہ تھے، اور اپنے رب کے کتنے قریب ہیں اور شہادت کے رتبے کو کتنا بلند جانتے ہیں، یہ انہوں نے بتایا. اور اسی سفر کے دوران، سفر کربلا میں، جب علی اکبر کو کہا امام حسین علیہ السلام نے کہ علی اکبر ہم حق پر ہیں، تو میں شارٹ بیان کروں گی کیونکہ فضائل کا پروگرام ہے. اس میں ایک اور شہزادے کی بھی جرأت اور بہادری کا تذکرہ یہ ہے کہ علی اکبر سے جب کہا گیا کہ ہم حق پر ہیں اور اس طرح سے واقعہ کربلا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ بابا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بے شک ہم حق پر ہیں کہ ہم موت کے پاس چلے جائیں یا موت ہم پر آ پڑے، یا موت ہم پہ آ پڑے. بے شک یہ علی اکبر کے جملے تھے. اتنے شجاع، اتنے بہادر بنی ہاشم کے جوان تھے. یہاں کے علی اکبر کا تذکرہ کیا، علی قاسم کا تذکرہ کیا، اور یہاں پر جب موت کا ذائقہ علی اصغر سے پوچھا گیا تو یزیدیت کی بات کریں تو یزیدیت پہ تو بچے بھی مسکرایا کرتے ہیں کہ علی اکبر نے بھی کہا کہ بابا ہم حق پر ہیں کہ ہم موت پر چلے جائیں یا موت ہم پر آ پڑے، کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ ہم حق پر ہیں. علی قاسم نے موت کو شہد سے زیادہ شیریں جانا، اور جب علی اصغر کی شہادت کی بات کریں تو مسکرا کر ہاں میں جواب دیا. تو کیا ہی کہنے ان شہزادوں کا. عروج، آپ کے اس گفتگو سے اتنے بہترین آپ نے جو ذکر کیا اور بتایا کہ بنی ہاشم کے بچوں کے اور نوجوانوں کے کیا جذبے تھے، اور یہاں تک کہ میں بہت ایک گہری بات کی جانب آپ کی توجہ لے کے جا رہی ہوں. آپ سب نے مناظر دیکھیں فلسطین کے، جب آپ حق پہ ہوتے ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک رائٹ چیز کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں. کربلا میں دین کی بقا کا سوال تھا، اسلام کے اصلی چہرے کو اور رسول خدا کی اصل سنت کو بچانا تھا. آج نماز روزے جو خیر سے رمضان آ رہے، مسجدوں کو آباد رکھنا تھا سید الشہداء نے، اہل بیت نے مسجدوں کو آباد رکھنا تھا، اہل بیت نے بیٹیوں کے سر پر حجاب قائم رکھنے تھے، جناب زینب کبریٰ اور بیویوں کے ان حجاب کی قربانی اور ان نوجوانان کی قربانی آج کے جوانوں میں تمام شریعت باقی رکھنی تھی. اور اس زمانے میں تمام ماؤں کا اپنی اولادوں کو ہدیہ کرنا کہ آج کی اولادیں دین پر اس طرح سے گامزن رہ سکیں کہ مستحکم ہو. فلسطین میں جو چھوٹے چھوٹے بچے جن کی آنکھوں میں ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، میزائل آ رہے ہیں، ان کے گھر نہیں ہیں، تباہ ہیں، والدین سے بچھڑ گئے ہیں، کچھ کے ہاتھ نہیں ہیں، پیر نہیں ہیں، ہاسپٹلز تک کو ان کے ختم کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، عزیز و اقربا والدین سمیت کچھ نہیں ہے. ایک بچہ ایک ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھا، زخمی بیٹھا ہے، آنکھیں پھٹ سی گئی ہیں. اتنا وہ سب سننا کہ آپ کے ارد گرد جب سب تباہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ اتنے نوائز کیسے برداشت کریں. لیکن اس کو اگر گن پوائنٹ پہ رکھا جاتا ہے، بچوں کو آپ نے دیکھا اس کی مسکراہٹ، ان بچوں کی مسکراہٹ دیکھیں، اور وہ بچے پھر بھی پکارتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وہ بار بار کہتے ہیں، بار بار اس جملے کو کہتے ہیں. اور جب بھی کوئی دشمن ان کے آگے آتا ہے تو وہ اس کی گن پوائنٹ پہ رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر ہے ہمارے ساتھ، ہم اکیلے نہیں ہیں، تم ہمیں نہیں ڈرا سکتے. یہ درسگاہ کربلا ہے، اور ایک کربلائی کبھی بھی مظلوموں کا ساتھ نہیں چھوڑتا. دیکھیں بات شہزادہ قاسم علیہ السلام کی، لیکن کتنے ایسے بچے
کتنے ایسے راہ حق کے نوجوان اور شہداء جب بھی کبھی ہم نے تاریخ میں دیکھے، اور ہم اس زمانے میں وٹنس کر رہے ہیں فلسطین کو، کہ ان کی آنکھوں میں ڈر نہیں ہے، خوف نہیں، پریشانی نہیں. وہ مائیں ہیں، بچے قربان ہو گئے ہیں، لاشیں ان کی گودوں میں، لیکن وہ مائیں پروردگار عالم کے سوا دنیا میں کسی سے شکوہ شکایت نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ہے ان لوگوں کا شیوا جو کہ راہ حق پہ ہوتے ہیں. ایک بہت پیاری بات مجھے عروج سے بھی شیئر کرنی تھی. عروج ہم نے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا ذکر کیا، شہزادہ قاسم علیہ السلام کا ذکر کیا، ہم نے باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام کا ذکر کیا. ہمارا درود و سلام ہو بنی ہاشم کے ان پاک شہزادوں پر، ہماری جانیں قربان، ہمارے جسم، ہمارے روحیں قربان. یہاں پر میں ذکر کر دوں انصاران سید الشہداء، اصحاب سید الشہداء میں بڑا ایک پیارا واقعہ ہے کہ یہ تو شہزادے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ 72 کی اس جماعت کا مرتبہ کیا تھا، مقام کیا تھا. مولا کی وہ جماعت کہنے کو مختصر تھی، لیکن ایک جو صحابی امام حسین علیہ السلام تھا وہ 9 لاکھ پہ بھاری تھا. اور اگر ان کے چلنے والے، ان کے ساتھ چلنے والے اصحاب ایسے تھے تو ان کا اپنا خون کیسا ہوگا. اور بنی ہاشم کے اہل بیت کے اپنے شہزادے کیسے ہوں گے کہ جب سید الشہداء میدان جنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ رو رہا ہے اور میدان جنگ کی طرف جانا چاہ رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اور مولا اس کو دیکھ رہے ہیں کہ روتا روتا، حبیب اس بچے کو روکو، یہ میدان جنگ میں کیوں جا رہا ہے؟ ہم ہیں موجود، ابھی ہمارے اصحاب جا رہے ہیں، انصار جا رہے ہیں، ابھی بنی ہاشم موجود ہیں، اور اصحاب میں سے ایک صحابی کا وہ بچہ ہے جو کہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. اب یہاں پر جب حبیب روکنا چاہتے ہیں تو مولا کہتے ہیں بیٹا اپنا تعارف کراؤ گے؟ تو کہا مولا آپ تو جانتے ہیں کہ میں مسلم بن اوسجا کا بیٹا. سبحان اللہ. کہنے سے یہ مراد ہے کہ امام پر جان نثار جو ہیں اصحاب حسین کے بچوں کا، اصحاب حسین کے بچوں کا اگر یہ جذبہ ہے تو اولاد حسین علیہ السلام کا جذبہ کیا ہوگا. بہترین بات، بہترین پروردگار عالم نے دکھایا کہ مسلم بن اوسجا کے فرزند ہے. اب کہا، اب بھی دیکھیے جذبہ کہ مولا حسین نے کہا بیٹا شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں ابھی میدان کارزار سے تمہارے بابا کے سرحانے سے آ رہا ہوں، کہ تمہارے بابا کے لاشے کے قریب سے آ رہا ہوں کہ وہ قربان ہو چکے. تو حضرت مسلم بن اوسجا کے فرزند کہنے لگے کہ تڑپنے لگے اور کہا کہ مولا مجھے میری ماں نے اسی دن کے لیے سجایا. اتنی پیاری بات، اتنا ننھا سا وہ بچہ تھا، اور چھوٹی سی تلوار کمر کس سے ماں نے کمر میں لگا دی تھی، اور کہا کہ مجھے میری ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے. اور کربلا کی مائیں ایسی تھیں، کربلا کی ماں کو سلام سجا کر بھیجا. اور مولا سے کہنے لگے، حضرت مسلم بن اوسجا کے فرزند کا ماں نے کہا تھا کہ اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، شہادت کے لیے آمادہ کر کے بھیجا. اور کہا کہ مولا ایک بیوہ کا ہدیہ رد نہ کیجیے گا، کہ یہ زمانے کے امام پر ہدیہ ہے، یہ نصرت امام کے لیے ہدیہ ہے. تو دیکھیے محبان محمد و آل محمد آپ تمام لوگ، کہ اگر ساتھ جانے والوں کا یہ جذبہ تھا تو جو بھائی کی نشانی اور بھائی کی یادگار، حسن مجتبیٰ کا دل ربا، سید الشہداء کی جان کا پیارا، غازی عباس علیہ السلام کا شاگرد، بی بی ام فروا کا جان کا اتنا جگر گوشہ ان کا، کہ مولا حسن کے بعد مائیں زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہیں جب وہ شوہر کے بعد بچوں کو پالتی ہیں. ان کی کل کائنات، ان کا محور کائنات ایک ہی وہ بچہ ہوتا ہے. لیکن بی بی ام فروا نے کیسے بھیجا ہوگا؟ اب جب کربلا میں یہ شہزادہ آیا اور مولا نے راز شہادت کو کھولا کہ کل کیا ہوگا، شب عاشور ہے، مولا نے سب کو بتایا، قربانیوں کا دن ہے، غلاموں کو بتایا، زہیر ہیں، عابس ہیں، جتنے غلام ہیں، میرے ساتھیوں، میرے شہ سواروں، میرے جاں بازوں، کل تم سب کو راہ خدا میں قربان ہو جانا ہے، سب کو کہہ دیا. لیکن ایک شہزادے کا بھی نام نہیں آیا، یہ ہے 13 برس کا فرزند امام حسن مجتبیٰ. کیا جذبہ ہوگا کہ کربلا میں خیمہ میں چلے گئے شہزادہ قاسم، دیکھا کہ محضر شہادت کھل چکا، سب کے مولا نے بتا دیا کہ تمام لوگ قربان ہوں گے، اور اپنے وقت کے امام پہ جب نثار ہوں گے، دین پر نثار ہوں گے. میرا نام مینشن کیوں نہیں کیا؟ میرا مقدر کیا ہے کہ میں مقدر میں چاہتا ہوں کہ امام حسین پہ قربان ہوں، مجھے چاہیے کہ محضر شہادت میں میرا نام نکلے. اب جب رونے لگے تو مولا حسین علیہ السلام سے کہا کہ بابا کا تعویذ ہے، یہ کھولیے. اور تعویذ میں جیسے کہ ہم نے پروگرام کی شروع میں عرض کیا تھا تو اجازت نامہ تھا، اور پھر محضر شہادت کو آگے رکھا، کہا کہ بیٹا تم یقیناً اس راہ خدا میں، راہ حق پر قربان ہوگے. شہزادے کی شان میں کیا الفاظ پیش کریں کہ ایسی جنگ کی، ابھی عروج سے بھی ہم سنیں گے فضائل،
کہ وہ لوگ جو کہ عرب میں مشہور جانے جاتے تھے اور مانے جاتے تھے، جن کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، جن کے ایسے پہلوان تھے، شامی پہلوان، کہ جن کے مقابل لشکر کے لشکر جاتے تو 3-4 ہزار کا لشکر وہ پچھاڑ سکتے تھے۔ میں ایک شخص کی بات کری ہوں، ایک شامی پہلوان کی بات کری ہوں، شہزادہ قاسم ابن حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایسی جنگ میں بھی گھبرائے نہیں، اور ایسے شخص کے سامنے جانے سے بھی گھبرائے نہیں کہ ان کے فضائل میں لکھا ہے دادا ہے میرا میر نجف شاہ قلقفا، سبحان اللہ، دادا ہے میرا میر نجف شاہ قلقفا، سلطان دی امام امم شیر قبریا، دادی ہے میری فاطمہ زہرا سی پارسا، کہ میں کیسے گھبرا جاؤں کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، دادی ہے میری فاطمہ زہرا سی پارسا، افضل ہے جس کا مریم و حوا سے مرتبہ، سبحان اللہ، افضل ہے دادی کا مریم و حوا سے مرتبہ، میں یادگار ہوں حسن سبز فام کی، میں یادگار ہوں حسن سبز فام کی، فدیہ ہوں اب حسین علیہ السلام کا، صلوات بر سید الشہداء اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی عروج شہزادہ قاسم کی مدینہ کی زندگی یا ان کے بچپنے کے حوالے سے یا ان کی شجاعت کے حوالے سے آپ کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ مولا کی فضائل پیش کرنے سے پہلے ہم کچھ اشعار اور منقبت جو ہے وہ رباعیات کی صورت میں آپ سے جو ہے فضائل کی صورت میں بیان کرتے رہیں گے کہ حسن یوسف بھی بلائیں لیتا ہے، حسن یوسف بھی بلائیں لیتا ہے، اتنے پیارے امیر قاسم سبحان ہیں، اللہ، شام کے تخت کو ماری تھی حسن نے ٹھوکر، شام کے تخت کو ماری تھی حسن نے ٹھوکر، شام کی فوج کو پامال کیا قاسم نے۔ تو آپ شہزادے کے فضائل، جیسے کہ انم نے کہا کہ مدینہ میں کچھ فضائل جو ہیں وہ شہزادہ قاسم کے پیش کرنا چاہیں گے، اور اس سے پہلے اہل بیت اطہار تمام ہستیوں کی عصمت و طہارت کے بارے میں کچھ چند جملے میں پیش کرنا چاہوں گی کہ جب ولادت امام حسن مجتبیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جب ہوئی تھی تو اس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صرف آپ کو یہ چیزیں دہرانے کے لیے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بی بی کا نہ تو روزہ ٹوٹا تھا نہ تو مصلہ چھوٹا تھا۔ اس کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بی بی روزے سے بھی تھی اور بی بی جو ہے نمازیں بھی اپنی ادا کر رہی تھیں۔ تو اہل بیت اطہار کا کسی عام خاتون سے، جو کہ عام خاتون سے مراد آپ سب سمجھتے ہیں، تمام تر سے بالا تر ہیں اہل بیت اطہار، جو آیت تطہیر ان کے لیے اتری، وہ ان کا کچھ ایسا سسٹم نہیں ہے، نجاست سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو دور رکھا ہے، پاک رکھا ہے۔ یہاں پر بی بی کے گھر بچے کی مولود کی ولادت بھی ہو رہی ہے، بی بی کا خود کا روزہ بھی ہے اور بی بی کی نمازیں بھی مکمل ہیں۔ اب یہاں پر ایک واقعہ چھوٹا سا امام حسن کا، کیونکہ ان کے مولود کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو ان کے والد کا بھی، امام حسن مجتبیٰ کا بھی کریں گے۔ جب مستورات کی گود میں امام حسن مجتبیٰ آئے تو خود ختم مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حسن کی زیارت کرائی جائے، یعنی کہ مجھے بچہ دو کہ میں اس کی زیارت کروں اور اس کو دیکھ لوں۔ تو ایک خاتون، اب خواتین کیا ہی جانتی تھیں اہل بیت اطہار کے بارے میں، وہ ہر بچے کو ویسے ہی جانتی تھی کہ مدینہ میں ایک بچے کی ولادت ہوئی اور جو بھی سلسلہ ہے۔ اب یہاں پر کہا کہ یہ خاتون کہنے لگی جناب رسول خدا سے کہ میں ابھی بچے کو پاک کروں گی پھر میں آپ کو دوں گی۔ تو یہاں پہ آپ نے کیا فرمایا کہ تم کیا ہی پاک کرو گی کہ جس کو اللہ نے پاک کر کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس خاندان کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر بہت خوبصورت واقعہ ہے امام شہزادہ قاسم کا، امام حسن مجتبیٰ کے فرزند کا پیش کریں گے کہ شہزادہ قاسم کی ایک بہت خوبصورت عادت تھی کہ آج کل کے نوجوانوں میں پائی جاتی ہے، لیکن شاید صدقہ امیر قاسم ہے کہ وہ مدینے میں جب اپنے گھر میں ہوتے تھے تو ان کی ایک عادت ہوتی تھی، وہ پرندوں کی غذا کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ باجرا آج کل کے ہم زبان میں کہتے ہیں، جو بھی خوراک پرندے کھایا کرتے ہیں۔ یہاں پر جب یہ اہتمام کرتے تھے تو صحن میں تمام تر کبوتر اور پرندے جو ہے وہ خوراک یا وہ دانہ چگنے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز کو اٹیچ کر دیتی ہوں کہ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ جو کبوتر ہوتے ہیں، جو پرندے ہوتے ہیں، وہ قاتلان حسین علیہ السلام پر لعنت کیا کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے ریلیونٹ واقعہ ہے کہ وہ کیوں کرتے ہیں۔ یہاں پر جب مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کا خانوادہ جب کربلا کے لیے مدینہ سے روانگی ہوئی تو یہ جو ڈیوٹی تھی پرندوں کو غذا دینے کی، ان کا اہتمام کرنے کی، یہ انہوں نے حضرت حنفیہ کو جو ہے اپنے چچا کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ چچا ہم کربلا جا رہے ہیں، یعنی کہ واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے، جہاد کی جو ہے راہ گزر ہے تو ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں قربان ہونا ہے،
تو آپ پلیز یعنی کہ ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ میری درخواست ہے کہ میں کوئی گزارش نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جب میں چلا جاؤں تو جو میرا روز کا معمول ہے جب آپ میرے گھر میں جائیں تو روزانہ اسی وقت میرے پرندوں کو جو کہ آتے ہیں کھانا لینے کے لیے ان کو دانہ دے دیجیے گا. حضرت حنفیہ جو ہے محمد بن حنفیہ ایک دن آئے شہزادہ قاسم کے مدینہ سے روانگی کے بعد, پرندوں کو کھانا دیا, دانہ ڈالا, لیکن پرندوں نے کھانا نہیں کھایا, کوئی بھی دانہ نہیں لیا. اسی طرح دوسرے دن کیا اور پھر تیسرے دن کیا, اور وہ دیکھتے رہے مسلسل کہ شہزادہ قاسم علیہ السلام کے گھر سے جانے کے بعد, مدینہ سے جانے کے بعد رونق ختم ہو گئی ہے. ایک بے رونقی سی آ گئی ہے کہ مسلسل حضرت حنفیہ جو ہے پرندوں کو کھانا دیتے رہے, لیکن ان پرندوں نے کوئی بھی کھانا نہیں کھایا. اب وہ پرندے کہاں ملے, ان کی ملاقات کب ہوئی؟ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد, شہادت حضرت قاسم کے بعد وہی پرندے کربلا گئے. اور کیونکہ وہ ملاقات نہیں کر سکتے تھے, زیارت نہیں کر سکتے تھے, تو وہ ان دو ہستیوں کی زیارت انہوں نے کی. جب زیارت نہیں کر سکے تو انہوں نے ان کے خون کو اپنے پروں سے مس کر لیا. دیکھیں شہزادہ علی قاسم کے اور امام حسین علیہ السلام کی مستند روایت ہے, اور ذکر ولادت ہمیشہ مصائب میں بدل جاتے, کیونکہ ہم ذکر تو کربلا کا کر رہے ہیں. اور وہ مومن, جو بھی کوئی شخص مومن ہے جو درد دل رکھتا ہے, نام کربلا آتے ہی اس کے اشک جاری ہو جاتے ہیں, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, کیونکہ مولا امیر کا فرمان ہے جو بھی سید الشہداء, نام حسین ہی ایسا, اس کی تاثیر ہی ایسی ہے کہ مصائب کا یہ واقعہ کہ وہ پرندے مولا کے خون میں اپنے پروں کو رنگین کرتے ہوئے اڑ جاتے تھے, اور مدینہ جا کے انہوں نے قبر رسول پر جا کر یہ اطلاع دی کہ شہید کر دیا گیا ہے اہل مدینہ کو, اہل بیت حرم کو. تو وہی پرندے کے جن کو جناب قاسم دانہ دیا کرتے تھے. بہت خوب عروج, جزاک اللہ. جناب زہرا آپ کے ذکر کو قبول فرمائیں کہ فضائل تو بہت زیادہ ہیں, لیکن بڑا ہی خوبصورت پہلو سیرت جناب قاسم علیہ السلام سے آپ نے نوجوانوں کو عطا کیا کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور ہماری سخاوت ہمیں اہل بیت سے ملی ہے, اور ہمیں یہ جاری رکھنی ہے. چرند ہیں, پرند ہیں, ان کا خیال رکھنا, اور انسانوں سے زیادہ وہ امام کی معرفت. اور یہاں پہ یہ وہی پرندے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ان شہداء کو تو نہیں لا سکے قبر رسول پہ جا کر کہا, لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ قیامت تک قاتلان حسین پر لعنت کیا. اس لیے کبوتروں کو گھر میں رکھنا اچھا ہے, کیونکہ وہ قاتلان امام حسین علیہ السلام پر لعنت کیا کرتے ہیں. تو مومنین, آپ کو شہزادے کی شجاعت کے بارے میں بتا دیں کہ جس میں عروج مل کے آپ کو بتاتے ہیں. اس قدر فضائل ہیں, اس قدر فضائل ہیں, لیکن ایک آخری پہلو جو ہم آپ کو بتائیں کہ شجاعت کی حدیں ختم ہیں فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہ. ایک نامی شامی پہلوان جس کا نام ارزق تھا, کہا جاتا تھا کہ وہ اکیلا 3-4 ہزار کے لشکر کو پچھاڑ دیتا تھا, اور وہ اتنا مغرور تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جب میں ایک لشکر 3-4 ہزار کے لشکر کے لیے اکیلا جاتا ہوں, میں کبھی کسی اکیلے, اور مجھے یزید کی طرف سے نوازا جاتا ہے, نام و کرام سے نوازا جاتا ہے, اسے اس ظلم کے لیے نام و کرام سے نوازا جاتا تھا. تو وہ اپنی توہین سمجھتا تھا کہ اس کا مقابلہ کسی ایک شخص سے ہو. اور جب اس کو یہ اطلاع ملی کہ اس کے مقابل 13 برس کا ایک کم سن نوجوان بنی ہاشم ہے, فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے, تو اس نے غرور بھرے الفاظ میں یہ کہا کہ میرا جانا ضروری نہیں ہے, میرے 7 بیٹے ہیں, میرے تو ایک بیٹا ہی اس کے لیے کافی ہے, میرا ایک بیٹا ہی بنی ہاشم کے شہزادے کے مقابل کافی ہے, اور میرے 7 بیٹے ہیں, تو میری تو باری ہی نہیں آئے گی, میری نوبت ہی نہ آئے گی کہ میں شہزادے سے جنگ کروں. اور وہ اور پروردگار اعلیٰ نے اہل بیت کو ہمیشہ پاک رکھا, اور ایسا پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق تھا. اور اہل بیت کی شجاعت اور سخاوت اور ان کی سیرت کو ایسے دنیا میں, کائنات میں عیاں کیا کہ وہ روشن ستارے کی مانند ہمیشہ اوپر ہی نظر آئے اور جگمگاتے نظر آئے. اب یہ بنی ہاشم کا ایسا ستارہ کہ جو میدان کربلا میں جب اترا اور رجز پڑھا, اور ارزق کے شامی نے کہا کہ باری باری میرے تمام بیٹے جائیں گے, اپنے ہر فرزند کو بھیج رہا ہے. اچھا, تو اس شہزادے کے بارے میں سنیے کہ جن کو گائیڈ کرنے کے لیے اور جن کو سکھایا ہوا ہے مولا غازی علیہ السلام نے. جیسے شہزادہ قاسم خیمہ سے نکلے, تیار کروایا ان کے چچا مولا حسین نے. اس شہزادے کی شان کیا ہوگی جو دل ربائے حسن مجتبیٰ ہے, جس کی جنگ کی تیاری کرنے والے مولا حسین ہیں. اور اس کی سواری کون سی شہزادی کی سواری ہے؟ وہ سواری جو مولا حسن مجتبیٰ سے چھین لی گئی تھی میدان کربلا میں. وہ دشمن میں ایک شخص کے پاس مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سواری تھی, اور مولا حسین نے کہا تھا شہزادے وہ دیکھ لو اور پہلے جا کے اپنے بابا کی سواری اس سے لے لو.
سبحان کہ اللہ. یہ میرے بھیا حسن کی سواری ہے، آج اس سواری کو تم واپس لے لو. اور یہ وہی شخص ہے جس نے تمہارے بابا حسن سے یہ سواری لی تھی. اس کے علاوہ کس شان سے میدان کارزار میں مولا حسین نے شہزادے کو بھیجا ہے کہ اپنے خون کو جانتے تھے، اپنے بھائی کے فرزند کی شجاعت پہ انہیں مکمل بھروسہ تھا کہ میں 13 برس کا نہیں بھیج رہا، میں مکمل حسن بھیج رہا ہوں، میں اپنے بھیا حسن کو بھیج رہا ہوں. شہزادے کا احترام تھا جیسے بڑے بھائی کا احترام تھا، اتنی محبت اور اتنے احترام سے روانہ کیا. اور ابوالفضل کو بالکل فکر نہیں تھی، اپنی تربیت پر یقین تھا. بی بی ام فروہ کو بڑا مان تھا اور بیویوں کو بھی مکمل بھروسہ تھا اور مان تھا کہ جو جا رہا ہے وہ اصحاب کسا کو ریپرزینٹ کرنے والا. تمام تر اصحاب کسا کے کربلا میں نمائندے موجود تھے. مولا کائنات کی جگہ واقعے کو آگے لے کے جانے سے پہلے صرف ایک جملہ جو جنگ سے پہلے کا ہے شہزادے کا، یہی کسی کو اس کی اوقات، اس کا حسب نسب یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ تم تو مدینہ میں ہمارے دسترخوان پہ پلنے والے آج ہمارے سامنے ہو. یہی بہت تھا، یہ جملہ ایک شجرہ نسب یاد دلانے کے لیے بہت تھا کہ وہ لوگ جو کہ خود دسترخوان امام حسن مجتبیٰ پہ پلا کرتے تھے، آج وہ جو ہے جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں موجود. اور ایسا خوبصورت چہرہ، 14ویں کے چاند جیسا چہرہ تھا کہ ایک لمحے کو رخ قاسم سے گر سر کے نقاب، مولا نے نقاب اوڑھ رکھی تھی، شہزادے نے نقاب اوڑھ رکھی تھی. کہا ایک لمحے کو رخ قاسم سے گر سر کے نقاب، دفتن غش کھا کے گر جائے زمیں پر آفتاب. کہ شہزادے کے ماتھے پر ایسا پسینہ تھا کہ جو موتی کی طرح چمک رہا تھا. شہزادے کا جوش و جذبہ دیکھ کر دشمن پریشان تھا. جب شہزادہ میدان کارزار میں آیا تو دھوم مچ گئی کہ ساقی کوثر کا پوتا آ رہا ہے. لیکن ارزق اپنے غرور میں تھا اور اپنے بیٹوں کو بھیجتا رہا. کہا میدان میں آمد قاسم کی دھوم ہے، میدان میں آمد قاسم کی دھوم ہے، اور زلزلے میں کشور سلطان روم ہے. ارض و سما میں جن و ملک کا ہجوم ہے، ارض و سما میں جن و ملک کا ہجوم ہے. ایک حملے میں بہشت وزیر قدوم ہے. غل ہے یہ ریاض حسن کا نہال ہے، غل ہے یہ ریاض حسن کا نہال ہے. ابن کنندہ در خیبر کا لال ہے. اب شہزادے نے ایک فرزند ارزق کا آیا، اس کو واسطے جہنم کیا. دوسرا فرزند آیا، اس کو واسطے جہنم کیا. یہ یاد رہے کہ تاریخ نے آج تک لکھا ہے کہ شہزادہ قاسم علیہ السلام نے زرہ نہیں پہنی تھی. شہزادہ قاسم نے کوئی حفاظتی اقدام نہیں کیے ہوئے تھے، اور سامنے مخالف جو دشمن آ رہا ہے انہوں نے اپنی زرہ بھی پہن رکھی ہے، اپنی تمام تر حفاظت کا انتظام بھی کیا ہے، اپنی تلوار، اپنی نیزے تمام جو ہے اپنے لے کر آ رہے ہیں ہتھیار. لیکن شہزادے کے پاس فقط ایک تلوار ہے، لیکن جذبہ حیدر کرار والا. شبیہ مولا علی، شبیہ مولا حسن، فنون حرب عباس علمدار علیہ السلام، جذبہ حسینی کا زیور لے کر میدان میں شہزادہ اترا ہے. جب شہزادے نے ارزق کے 7 بیٹوں کو واصل جہنم کر دیا، چاروں طرف سے یہ صدا آنے لگی، یہ قاسم ابن امام حسن ہے، یہ ساقی کوثر کا بیٹا ہے، یہ حسین علیہ السلام کا بھتیجا ہے، یہ عباس علیہ السلام سے تربیت پایا ہوا ہے. اے ارزق، تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم شہزادے کو شکست دے دو گے؟ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ جناب سیدہ کے گھر کا ان کا پوتا ہے، تمہیں کہا تھا کہ امیر المومنین کا پوتا ہے. تم اہل بیت کے شہزادوں کو، کمرے بنی ہاشم کی تربیت دیے ہوئے شہزادے کو ایسے نہیں ہرا سکتے. یہاں تک کہ خود اب ارزق بھی میدان میں آ گیا. پہلے شاہ شہداء خیمہ سے باہر نکلے، سر پہ سایہ کیے عباس سے دلاور نکلے. ایسے شہزادے کی آمد کا منظر تھا کربلا میں. پہلے شاہ شہداء خیمہ سے باہر نکلے، سر پہ سایہ کیے عباس سے دلاور نکلے. ہاتھ قاسم کا لیے ہاتھ میں اکبر نکلے، ہاتھ قاسم کا لیے ہاتھ میں اکبر نکلے. ایک شمس اور قمر 3 برابر نکلے، ایک شمس اور قمر 3 برابر نکلے. نور پھیلا تو نظر طور کا نقشہ آیا، نور پھیلا تو نظر طور کا نقشہ آیا. غل ہوا جلد فرس لاؤ کہ دولہا آیا، کہ کربلا کے دلہا ہے شہزادہ قاسم علیہ السلام. پھر آ کر جب ارزق کا مقابلہ کیا، ارزق کو پچھاڑ کے رکھ دیا. تمام تر غل ایسا بپا ہوا کہ
فقط یہ صدا آتی تھی کہ ساقی کوثر کا پوتا ہے، علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، حسن کا لال ارزق سے جنگ کر رہا ہے، اور مولا غازی کی نظریں جناب قاسم پر تھی، مولا حسین کی نظریں جناب قاسم پر تھی، صدایں آ رہی تھی مرحبا مرحبا اے شہزادے، مرحبا مرحبا اے شہزادے۔ آج آپ نے بابا حسن کی جنگ یاد دلا دی ہے، آج آپ نے دادا علی کی جنگ یاد دلا دی ہے۔ قاسم سے مقابل ہوا جب ارزق شامی کے ایسا گرد و غبار ہو گیا، جب گرد چھٹی تو مولا عباس نے دیکھا کہ ارزق کا سر شہزادے کے ہاتھ میں تھا۔ جب غازی عباس نے دیکھا کہ اس شامی پہلوان کے ساتوں بیٹوں کو بھی، پھر اس پہلوان کو بھی شہزادے نے بغیر کسی اور ہتھیار کے جو دشمن کے پاس تھے شہید اور شہادت سے پہلے شہزادے نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور اس کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مولا عباس نے بڑھ کر استقبال کیا، شہزادے کو پیشانی پہ بوسہ دیا، شہزادے کو بڑھ کر گلے لگا لیا اور مرحبا مرحبا کہا، جس پر بہت خوبصورت نے فرزند میر انیس میر نفیس کہتے ہیں قاسم سے مقابل ہوا جب ارزق شامی، قاسم سے مقابل ہوا جب ارزق شامی، بس کفر میں اور دین میں لڑائی نظر آئی۔ دیکھیے جنگ کربلا کوئی دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، کوئی تخت و تاج کی جنگ نہیں۔ یاد رہے کربلا حق و باطل کا معرکہ ہے، اہل بیت نے حق کی خاطر جنگ کی ہے، اور جب شہزادہ قاسم نے ارزق سے جنگ کی ہے تو کہا بس کفر میں اور دین میں لڑائی نظر آئی۔ قاسم سے مقابل ہوا جب ارزق شامی، بس کفر میں اور دین میں لڑائی نظر آئی۔ ایک ہاتھ میں دو ہو کے گرا خاک پہ ظالم، ایک ہاتھ میں دو ٹکڑے کر دیے شہزادے نے اس کے کہ ایک ہاتھ میں دو ہو کے گرا خاک پہ ظالم، شمشیر ید اللہ کی صفائی نظر آئی۔ اللہ اکبر، یہ ذوالفقار کا شرف تھا، یہ ذوالفقار وہ تلوار ہے امام علی علیہ السلام کی جس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کبھی کسی دشمن عدو اسلام کو چھوڑتی نہیں تھی، جو حق پہ ہو اس کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی، جو باطل پہ ہو وہ کبھی ذوالفقار سے بچ نہیں سکتا تھا، اور جب ذوالفقار قلم کرتی تھی تو برابر علی مرتضیٰ جیسا قسیم النار والجنہ ہے، جنت اور جہنم کو برابر تقسیم کر دینے والے علی ہیں، تو علی علیہ السلام کی تلوار اس طرح سے دشمن کو برابر تقسیم کر دیتی تھی کہ دل چاہتا ہے کہ پھر سے کہوں کہ ایک ہاتھ میں دو ہو کے گرا خاک پہ ظالم، شمشیر ید اللہ کی صفائی نظر آئی۔ ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام و جناب قاسم ابن امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات پر، رسول خدا کو بے حد مبارک، جناب زہرا کو بے حد مبارک، اہل بیت کو بی بی ام فروہ کو، جناب زینب کبریٰ کو بھتیجا مبارک، کہ 7 شعبان المعظم کو جناب قاسم علیہ السلام تشریف لائے۔ ہم سے جو ہو سکا ہم نے بی بی آپ کے حضور پیش کیا، آپ اس ذکر کے صدقے میں ہمیں اور ذکر اہل بیت کی توفیق دیجیے، اور شہزادہ قاسم کے صدقے ہماری قوم کے نوجوانوں کو وقت کے امام کی نصرت کی توفیق دیجیے، تمام بیٹیوں کو شہزادہ قاسم سے نیک نصیب کیجیے، والدین کو صحت و سلامتی دیجیے، سب کو اتنا رزق دیجیے کہ مولود نے ماہ شعبان المعظم کے لیے نظر نیاز کا اہتمام کرے۔ عروج، شہزادے کی شان میں آپ کیا کہنا چاہیں گی اس سے قبل کہ ہم اختتام کریں؟ میں خوبصورت سی ایک منقبت اور ایک ربائی پیش کرنا چاہوں گی مبارکباد دینے کے لیے، خصوصاً اپنے امام وقت کو اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ خوشی سے جھوم اٹھی ہیں کلیاں باغ زہرا کی، سبحان اللہ، خوشی سے جھوم اٹھی ہیں کلیاں باغ زہرا کی، یہاں آمد ہے قاسم کی بھری ہے گود فروا کی، اللہ اکبر، یہاں آمد ہے قاسم کی بھری ہے گود فروا کی، مبارک ہو امام مجتبیٰ تم کو، اللہ اکبر، مبارک ہو امام مجتبیٰ تم کو، یہی آتی ہے جنت سے صدائیں بی بی زہرا کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ میں ایک منقبت بہت ہی خوبصورت جو ہے، اور جس شاعر نے وہ لکھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور بہت خوبصورت وہ آگے بھی کلام لکھیں، حسن کے لال جناب امیر قاسم کی، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، حسن کے لال جناب امیر قاسم کی، جہاں میں ملتی نہیں ہے نظیر قاسم کی، وہ جس کو داد شجاعت حسین نے دی تھی، واہ سبحان اللہ، وہ جس کو داد شجاعت حسین نے دی تھی، خوشان کیسے بیاں اس نصیر قاسم، ماشاءاللہ۔ میرا عقیدہ ہے دونوں جہاں میں پھیلی ہوئیں، میرا عقیدہ ہے دونوں جہاں میں پھیلی ہوئیں، یہ خوشبوئیں ہیں یقیناً سفیر قاسم کی، سبحان اللہ، یہ خوشبوئیں ہیں یقیناً سفیر قاسم کی، وفا کا پانی بھی نازاں ہوں جس کی ہمت پہ، ماشاءاللہ، وفا کا پانی بھی نازاں ہوں جس کی ہمت پہ، بلند شان ہے اس باضمیر قاسم، سبحان اللہ، سبحان اجل بھی اس کی شہادت پہ رو پڑی رن میں،
اجل بھی اس کی شہادت پہ رو پڑی رن میں، جو لاش ٹکڑوں میں دیکھی صغیر قاسم اللہ کی، اکبر۔ یہ روشنی جو میرے ذہن کو عطا ہوئی ہے، یہ روشنی جو ذہن کو میرے عطا ہوئی ہے، یہ ساری دین ہے ماہ منیر قاسم کی۔ ماشاءاللہ۔ خدا کا شکر بجا لاؤں جو نصیب ہوئی، خدا کا شکر بجا لاؤں جو نصیب ہوئی، میرے قلم کو یہ مدحت امیر قاسم کی۔ امیر قاسم کسی کی۔ عروس کو مہندی کو دیکھ کر ساحل، ساحل شاعر کا نام ہے، کسی عروس کی مہندی کو دیکھ کر ساحل، مجھے رلاتی ہے یاد کثیر قاسم کی۔ اللہ اکبر، کہ جو لوگ شہزادے کا ذکر کرتے ہیں فقط سن و سال سے، اور جیسے کہ دشمنان اہل بیت نے سمجھا کہ فقط ایک کم سن شہزادہ جنگ کرنے آ رہا ہے، لیکن شہزادے نے اپنی شجاعت حیدری سے مولا حیدر کی جنگ یاد دلا دی۔ بے شک۔ تو وہ یاد رکھیں کہ نور پابند سن و سال نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ نور پابند سن و سال نہیں ہو سکتا، ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو سکتا، ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو سکتا، کہ یہ وہ نوجوان ہیں کہ اپنے خون سے دین کو سیراب کرتے ہیں، کہ یہ اسلام اگر جاوداں ہے تو اس میں جوانی علی اکبر ہے، اس میں جوانی علی قاسم ہے، اس میں خون 72 شہداء ہے کہ جس نے اسلام کو آبیار کیا، اور آج ہم سب اس اسلام پر قائم ہیں الحمدللہ کہ پروردگار نے ہمیں محبان محمد و آل محمد خلق کیا، اور نبی رسول خدا سے اور ان کی آل سے محبت کی توفیق دی ہے کہ جب ہم ان کا ذکر کریں تو ہمارے چہرے کھل جائیں۔ پروردگار ذکر کے صدقے آپ کی اور ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرے، اور ہمیں توفیق دے اس ماہ معظم کو جیسے منانا چاہیے ویسے منائیں، اور انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک میں بھی ہم آپ کے لیے ہر روز کی دعائیں، ان کی تفاسیر اور اعمال لے کر آئیں گے۔ ابھی وقت ہے بہت مختصر، نیکسٹ انشاءاللہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام شبیہ پیغمبر پہ فضائل ہم لے کر حاضر ہوں گے، اور وہ شبیہ رسول خدا ہیں، کیا ہی کہیے، فخر یوسف شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ انشاءاللہ ذکر سن کر آپ کے دلوں میں بھی خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ جائے گی، اور پھر نیمہ شعبان بھی ہے، حجت خدا کی آمد ہے، وہ اعمال جو ہے اعمال امام زمانہ بھی آپ سے شیئر کرنے ہیں، نیمہ شعبان کے اعمال اور ولادت کے احوال، جناب نرجس خاتون کے پھول کی آمد، اور اس آمد کا منظر امام حسن عسکری کے گھر میں، وہ تمام اگر آپ کو دیکھنا ہے کی واچنگ انا من عروج نقوی آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، جتنا ہو سکتا ہے ذکر آل محمد کو آگے لے کر چلیے۔ کچھ نہیں جانتے یو کین آسک اس کوسچن، اور کمنٹ سیکشن میں اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے، ہدیہ کرنا چاہتے ہیں درود، تو درود تلاوت کر دیجئے۔ مجھے عروج کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، التماس سے دعا، اللہ حافظ۔